الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه. ایک لفظ ہے عزت، ایک لفظ عزت ہے جس کے حصول کے لیے، جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان بڑی جد و جہد کرتا ہے. کوئی جاہ و جلال دکھا کر عزتیں لینا چاہتا ہے، کوئی منت سماجت کر کے عزت دینا چاہتا ہے. حالانکہ نہ جاہ و جلال سے عزت ملتی، نہ منت کرنے سے، مانگنے سے عزت ملتی. عزت تو فقط میرے اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. آج اس لفظ عزت کے لیے آج لوگ بہت پاپڑ بیلتے ہیں، بہت پاپڑ بیلتے ہیں، بہت سے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں کہ ہماری عزت ہو جائے. لوگ ہماری عزت کرنے لگے، ہمیں مطلب جاننے لگے، ہمیں پہچاننے لگے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، آپ اس کو دیکھیے، موجودہ دور کے تناظر کو دیکھیے، تمام امت مسلمہ کے حکمرانوں کو دیکھیے، اور جو بڑے لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں دنیا داری کے معاملے میں مالدار لوگ، ان کو دیکھیے، خود کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب فرما دیجئے منافقوں کے لیے دردناک عذاب کی ان کو خوشخبری دے دیجئے. بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما، منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ مومنوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، کافروں سے دوستی لگاتے ہیں، کافروں سے جو ہے وہ ان کے ساتھ مطلب جو ہے تعلقات بناتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. آج دیکھو نا تمام چاروں طرف، آج سارے عالم میں صرف ہندوستان نہیں، ہر طرف کفر دندنا رہا، اور ہر ایک جو ہے چاہ رہا ہے، چاہے آپ کے مسلم ممالک کے جو ہے آپ حکمران دیکھ لیجیے، امت مسلمہ کے لیڈرز دیکھ لیجیے، چاہے ہندوستان میں جو لوگ ہیں یا باہر پاکستان میں ہیں یا عرب ممالک میں، سب یہود و نصارہ کفار و مشرکین کے سامنے جو ہے جھکے پڑے ہوئے، گرے پڑے ہوئے، ان سے دوستیاں لگا. اللہ فرما رہا ہے کہ یبتغون عندهم العزہ، یہ عزتیں تلاش کر رہے ہیں ان کے پاس، یہ عزت دینا چاہتے ہیں. فرما دیجئے میرے محبوب فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. عزت اللہ کے پاس. اور ایک جگہ ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور عزت اللہ کے رسول کو ماننے والے مومنوں کی ہے، ان کی غلامی میں آ جانے والوں کی ہے۔ تو عزت کے لیے اتنی پاپڑ بیلنا، حالانکہ عزت اللہ کے رسول کے سامنے جھک جانے سے عزت ملتی ہے۔ عزت آج ہم کہتے ہیں کہ میں بہت بڑے باپ کی اولاد ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں بڑی کوٹھیاں اور بڑے بنگلے والا ہوں، بڑا چودھری ہوں، بڑا سربراہ ہوں۔ بے شک یہ سب بھی چیزیں وقار کی علامت ہیں، یہ باتیں بھی وقار کی علامت ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پوچھا گیا کہ عزت والا کون ہے اللہ کے رسول کے نزدیک؟ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو اللہ کے رسول کے نزدیک عزت والا، اکرام والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا زیادہ ہے، جو تقویٰ ہے، متقی، تقویٰ حاصل کرتا ہے، متقی بنتا ہے۔ اچھا، متقی کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ روزے رکھنے والے کو متقی کہتے ہیں، یا زیادہ نمازیں پڑھنے والے کو متقی کہتے ہیں؟ زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے کو نہیں، زیادہ صدقہ کرنے کا نام متقی ہونا نہیں، زیادہ نمازیں پڑھنے والے کو متقی نہیں کہا جا سکتا۔ زیادہ روزے رکھتے، دو مہینہ 3 مہینہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، مکاری بھی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام بھی کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ان کو متقی نہیں کہا جائے گا۔ بہت زیادہ حج کرنے والے کو، حاجی صاحب کو متقی نہیں کہا جائے گا۔ بہت زیادہ عمرہ کر لیا، بہت زیادہ حج کر لیا، بہت صدقہ و خیرات، بہت نفل، بہت روزے، بہت تہجد۔ متقی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول سے زیادہ ڈرتا ہے، متقی اسے کہتے ہیں جو گناہوں سے بچتا ہے، جو حد الامکان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو لگا رہتا ہے کہ بس کیسے اللہ کی نافرمانی مجھ سے کوئی سرزد نہ ہو جائے۔ متقی اس کو کہتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت اور حضور نے ہمیں عزت حاصل کرنے کے آداب سکھائے، عزت حاصل کیسے ہوتی، اور حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پہ، وہاں پہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، وہاں یوم العرفہ کے اندر، عرفات کے میدان کے اندر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبۃ الوداع میں حضور نے فرمایا کہ عزت والا کون ہے؟ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، بڑے کو چھوٹے پر، چھوٹے کو بڑے پر کوئی فضیلت نہیں۔ یا رسول اللہ پھر فضیلت کس کو ہے؟ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت والا وہ ہے جو اللہ کے رسول کے نزدیک زیادہ جو ہے متقی و پرہیزگار۔ عزت اس کی جائے گی جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو تقویٰ حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ فگرنا حضور نے صاف کر دیا ہے، کسی پہ کوئی فضیلت نہیں، مالدار کو غریبوں پہ کوئی فضیلت نہیں۔ یہ ہم نے بنایا ہوا ہے نا کہ فلاں شیخ صاحب ہے تو صاحب جھکے ہو، نہیں، یہ چاپلوسی ہے، یہ لپڑ چپڑ والی بات۔ باوقار ہو، خوددار ہو تو پھر دیکھو تمہاری عزت کیسی ہوتی۔ اللہ سے عزت حاصل کرو، تو فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے رسول کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ متقی کون ہوتا ہے، اللہ سے کون ڈرتا ہے، کون اللہ کا جو؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، قرآن سے پوچھو۔ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، زیادہ فرماتے ہیں ہاں پوچھا کہ اچھا عالم کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ بہترین عالم کون؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہت لمبی چوڑی تقریریں کر لیتا ہے وہ اچھا عالم ہے، جو بہت زیادہ باتیں کر لیتا ہے، بہت زیادہ جو ہے بیٹھ کر رائن شیٹ پاس کرا لیتا ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ میاں وہ عالم نہیں ہے، کتابیں پڑھا ہوا ہے الگ بات،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بولنے کا نام، زیادہ باتیں کرنے کا نام علم نہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے وہ بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کے پاس علم ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں، وہ ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ متقی لوگ ہیں۔ زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا، زیادہ اللہ سے ڈرنے والا عالم ہوتا ہے، جو اللہ کا خوف اپنے سینوں کے اندر رکھتا ہے وہ بڑا عالم، زیادہ کتابیں پڑھ لینے والا عالم نہیں ہے۔ بہرحال خیر، اس سے بڑی فضیلت ایک عالم کی کیا ہوگی کہ عالم دین کی کیا ہوگی کہ وہ کتابیں بھی خوب پڑھا ہو اور اللہ کا خوف بھی سینوں کے اندر خوب رکھتا ہو، پھر تو وہ بہت بلند ہے اور بہت عظیم، بہت بڑا۔ بہرحال تو حصول عزت کے لیے ہمیں بہت کچھ سکھایا گیا، بہت کچھ بتایا گیا۔ لوگ عزت تلاش کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی گاڑی ہوگی تو عزت ہوگی، بڑا بنگلہ ہوگا، بڑا سب کچھ ہوگا، اور آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس دولت بہت ہے تو بہت عزت والے۔ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ آج دیکھتا ہوں، میں دیکھ کے واقعی میں دنیا میں ادھر اللہ تعالیٰ پھراتا ہے، سفر کراتا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ آج میں تو یہی دیکھ رہا ہوں اکثر کہ مرد عورت کی مال و دولت کی سیڑھی پہ چڑھ کر اوپر چڑھنا چاہتا ہے، عورت مرد کے مال اور اس کے دولت پہ چڑھ کر اوپر چڑھنا چاہتی ہے۔ یہ سب کیا طریقہ ہے؟ معلوم ہوتا ہے لوگ اسی سب چیزوں کو عزت سمجھنا شروع کر دیے، اس میں عزت۔ آج شادی بیاہ کرنے کے لیے لوگ ڈھونڈتے ہیں بڑا گھرانہ، معلوم ہوتا ہے کسی لڑکا والا لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہ رہا، اس کے دولت، اس کے ماں باپ کی جو ہے دولت سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کتنا جہیز لے کر آئے گی، کتنا مال لے کے آئے گی، کتنا کیا کچھ لے کے آئے گی، یہ دیکھتے ہیں لوگ۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے، لڑکی تقوی والی ہے کہ نہیں ہے، لڑکی پردے دار ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ کتنا اس کا بڑا باپ کا بڑا گھر ہے، کتنا اچھا جو ہے گاڑی گھوڑا بنگلہ ہے، آدمی یہ دیکھتا ہے۔ آج لڑکی والے بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا بنگلہ ہے، بھلے لڑکا جو ہے عیاش ہو، جوانی ہو، شرابی ہو، مطلب نہیں، اتنا بڑا عزت والے کتنے بڑے ٹھاکر صاحب جو ہے چودھری صاحب اور نیتا جی ہیں، ان کو بچی سے جو ہے کر دینا ہے، کیا تماشا ہے۔ یہ سب چیزوں کے اندر عزت نہیں۔ خدا را اللہ کے واسطے ان سب چیزوں سے بچا کریں، بچے بھی اپنے آپ، اپنے اقربا کو، عزیز و اقربا کو بچائیں بھی یہ سب چیزیں۔ ایران کا ایک بادشاہ گزرا، ایک بادشاہ تھا ایران میں، اس کی عمر ہو گئی تھی، کافی بوڑھا ہو گیا تھا۔ ایک اور نوجوان بادشاہ اس کے علاقے میں قبضہ کرنے گیا، اس کا نام مکران شاہ تھا۔ مکران شاہ جب وہاں پہنچتا ہے، نوجوان تھا بالکل، وہاں جب پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد تو پہلے لوگ بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے ہوتے تھے، تو اس نے اپنا قلعہ بنایا اور قلعہ بنا کے اس نے اپنے آپ کو قلعے کے اندر قید کر لیا۔ وہ خفیہ راستہ ہوتا تھا بادشاہوں کا چھپنے کا اور نکلنے کا۔ اب مکران شاہ جا کے بڑی جد و جہد، بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے کر کے بھی جو ہے اس قلعے کو توڑا جائے اور اندر گھسے اور نکالے، اب نہیں نکلتا ہے۔ تو جو بوڑھا بادشاہ تھا جس کے اوپر حملہ کرنے گیا تھا، اس کی آدھی فوج بھاگ گئی، اب وہ کمزور پڑ گیا ہر اعتبار سے۔ اس کی بیٹی بڑی خوبصورت، حسین و جمیل جوان تھی، اوپر چھت پہ کھڑی تھی۔ اس کی نظر اس نوجوان شہزادے پہ پڑ گئی، مکران شاہ پہ۔ مکران شاہ بڑے حسین و جمیل تھے، متقی پرہیزگار بھی تھے۔ اس کی نگاہ اس کے بڑی چہرے پہ عجیب سا نور تھا، عورت تھی، مائل ہو گئی ان کی طرف، مائل ہو گئی۔ تو اس نے اوپر سے جو ہے ایک نقطہ لکھ کے بھیجا، ایک خط لکھ کے بھیجا، بھیجتی ہے کہ میں تجھے راستہ بتا دوں گی ایک شرط پر، کہ تجھے مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ میں اپنے باپ کا پتہ بتا دوں گی، میں تجھے بادشاہ کا پتہ بتا دوں گی، کیسے جانا ہے بادشاہ تک، کہاں پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے، میں بتا دوں گی، لیکن شرط ہے کہ تجھے مجھ سے شادی کرنی پڑے گی، میں شہزادی ہوں۔ اب بادشاہ کو تدبیر کی ضرورت تھی، اس نے کہا تو بتا راستہ، میں تیار ہوں، تجھ سے شادی کر لوں گا، وعدہ ہے۔ اس نے جو ہے خفیہ راستہ بتا دیا،
بادشاہ اندر گھسا، مکران شاہ جا گیا اور جا کر اس کو بادشاہ کو قتل کیا، اس کے علاقے میں قبضہ کیا اور سب کرنے کے بعد اس کو نکاح کیا اور لے کر اپنے یہاں چلا گیا۔ فرماتے کہ ایک دن دونوں بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، میاں بیوی بستر پہ لیٹے تھے، تو یہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی شہزادی، کہتی کہ کچھ ہے بستر پہ، کچھ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہے، میں نے خود چادر کھینچ کے بچھائی ہے، کچھ بھی نہیں۔ کہنا نہیں کچھ ہے، کہنا ارے بابا کچھ نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو کچھ نہیں، کہ ہے کچھ ہے، ذرا چادر کو ہٹا، دیکھو ہو سکتا ہے اس کے نیچے کچھ ہے۔ اس نے چادر ہٹایا تو ایک باریک سے چھوٹا سا دھاگا تھا۔ کیا تھا؟ ایک دھاگا تھا۔ تو وہ کہتا ہے، مکران شاہ کہتا ہے کہ تو اتنی نازک ہے، تجھے اتنی نفیس ہے، اتنی نازک ہے کہ تجھے ایک دھاگا تک برداشت نہیں ہوا۔ کہتی ہے کہ ہاں، میرا باپ جو ہے میرے سرہانے میں جب سے چھوٹی تھی پیدا ہوئی، میرا باپ چاچا کنیزیں میرے سامنے جو ہے کھڑی میرے سر پہ کھڑا رکھتا تھا، وہ میرے بستر کو کھینچ کے بچھاتی تھی۔ میرا باپ کہتا تھا کہ اس کے بستر پہ بل نہیں آنا چاہیے، میری بیٹی کو نیند نہیں آئے۔ میرا باپ مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا۔ تو بادشاہ کہتا ہے اچھا یہ بات ہے، اور پھر کہتی کہ میں اسی لیے تو میں نے تجھ سے شادی کر لی کہ میں بنا عزت کے، بنا ثروت کے، بنا شہرت کے، بنا جو ہے مال و دولت کے میں رہ نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے تجھ سے جو ہے شادی کری اور کیا۔ کہ اچھا یہ معاملہ ہے۔ اس نے بلایا اپنے جو ہے وزیر اور تمام فوج والوں کو، ادھر آؤ، کہتے لے کے جاؤ اس کو، اس کے سر کے بال کو گھوڑے سے باندھو اور باندھ کے پورے شہر میں ٹہلاؤ، جب مر جائے، ہڈیاں ٹوٹ جائے، تب مجھے لا کے خبر کرنا۔ اس نے کہا پلٹ کے شہزادی کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا جب تو اپنے باپ کی جو چارجر کنیزیں تیرے سرانے کھڑا کرتا تھا تو اس کی وفادار نہیں ہوئی، تو میری وفادار کیسے ہوگی؟ تجھے تو عزت چاہیے، تو عزت کے لیے آئی، تجھے دولت چاہیے، دولت کے لیے آئی، جا پھر تیری عزت اور دولت اسی میں۔ تو لوگ عزت کے لیے، دولت کے لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ فرمایا عزت ان سب چیزوں میں نہیں ہے، عزت اللہ کے رسول کے در پہ جھک جانے میں، اللہ کے رسول کی مان کے چلنے میں عزت ہے۔ بڑائی اور کبریائی جو کچھ ملتی ہے، عزت ملتی ہے، سب اللہ کے رسول کی ماننے میں ملتی ہے۔ کہ لپڑ چپڑ اور دنیا داری یہ سب کرنے میں عزت نہیں ہے۔ زیادہ باتیں کرنے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑھ کے کوئی بات کرنے لگیں گے تو ہماری عزت ہو، ہماری کچھ ویلیو ہوگی، لوگ ہمیں جانیں گے، پہچانیں گے۔ میں دیکھتا ہوں اکثر مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر خاص یہ فطرت ہوتی ہے، کہیں جاتی ہیں، کہیں کسی نئے اس میں جاتی ہیں تو بڑھ کے لگتی ہیں، جو ہر چیز میں آگے بڑھنے اور زیادہ باتیں کرنے اور زیادہ مطلب وہ کرنے۔ یہ لگتا ہے لوگوں کو کہ میری مطلب اس سے عزت ہوگی، لوگ مجھے جانیں گے کہ میں ہاں میں فلاں ابن فلاں ہوں اور میں بہت قابل ہوں یا میں بہت جو کچھ بھی۔ لیکن معلوم فرمایا کہ نہیں، یہ اس میں عزت نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں تمہیں جو ہے پستی کی طرف لے کے آ جائے گی، یہ بات کہیں نہ کہیں تمہیں ذلیل کر دے گی۔ یہ جو تم بڑھ کے دکھاوے کے لیے جو عزت تلاش کر رہا ہو نا، کہ عزت بنانا چاہ رہا ہو، یہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اب واقعی ہم نے دیکھا ہے، لوگوں کو ذلیل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ کیمرے کے آگے جا کے لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں کہ میری بھی فوٹو آؤ۔ عجیب مجھے گندا لگتا ہے دیکھ کے لوگوں کو۔ میں دیکھتا ہوں کوئی نیتا آگے جا کے اتنا قریب سے کھڑے ہو گئے، مطلب میری بھی ساتھ میں آ جائے، کیا چاہ ایک فوٹو لے کے تم کیا بہت بڑے جو ہے سرخات کے تمہیں پنکھ لگ جائیں گے، کیا لگ جائے گا؟ کیا کرتے ہو؟ یہ سب ذلیل ذلت والی باتیں۔ لوگ کہیں جاتے ہیں، وہاں بڑھ کے باتیں کرنا۔ فرمایا زیادہ بولنا، حضور فرماتے ہیں کہ من سمعت نجات، جو چپ رہ گیا وہ بچ گیا، جو چپ رہ گیا وہ بچ گیا۔ کم بولنے والوں کی ہمیشہ عزت ہو جاتی ہے، عزت رہ جاتی ہے، اللہ عزت رکھ لیتا ہے۔ زیادہ جو بولتے ہیں، جو لوگ زیادہ بڑھ کرتے ہیں، ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں، ہمیشہ ذلیل ہوتے۔ سنجیدگی میں عزت، زیادہ بولنے میں عزت نہیں۔ پھر لوگوں کا یہ دعویٰ بھی ہوتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ میاں میں تو وہ والی بات کرتا ہوں جو سچ ہے، میں تو حق بات بولنے کا عادی ہوں، میں تو سچ منہ پہ بولنے کا عادی ہوں۔ کون والی بات منہ پہ بولنے کی؟ بات وہ والی منہ پہ بولی جاتی ہے جو تمہیں ذلیل کر دے، تمہیں جھکا دے، اور ہم اپنی عزت کی، اپنے وقار کی بات کر لیتے ہیں لوگ اور اگلے کو جھکا کے چلے جاتے ہیں۔ معلوم فرمایا کہ وہ شخص لعنتی ہے اور
اپنے آپ کو اونچا بنانے کے چکر میں وہ پتہ نہیں کتنے کچھ جھوٹ بول جاتا ہے، کتنے کچھ جھوٹ بول جاتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں جو ڈنکے کی چوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ مجھے جھوٹوں سے نفرت بھی ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھ کے لوگوں، کبھی خود کی کیفیت، خود کی طبیعت کے اوپر اصل میں ہوتا کیا ہے نا کہ خود کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، خود کی پرسنالٹی کے اوپر، خود کے مزاج کے اوپر نا وہ ایک پردہ ہوتا ہے۔ پردہ کس چیز کا؟ خود پسندی کا پردہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کے اتنا انسان اپنے آپ کا اتنا فیوریٹ ہو جاتا ہے نا کہ اس کو لگتا ہے کہ بس میں ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہو چکا ہوں، ہر اعتبار سے میں پرفیکٹ ہو چکا ہوں، میں تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، میں غلط، حالانکہ 10 جھوٹ بولتا ہے دن بھر میں۔ اگر اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے تو اس کا دل کہے گا کہ میں نے فلاں موقع پہ یہ جھوٹ بولا، فلاں موقع پہ۔ اور وہ انسان جو زیادہ بولتا ہے وہ اکثر ایک محفل کے اندر کچھ باتیں کرتا ہے اور اگلی محفل میں بالکل اسی کے برعکس باتیں کر جاتا ہے۔ اس کو یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ اصل میں زیادہ بولنے کی جو عادت ہو جاتی ہے نا، اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک محفل کے اندر کچھ باتیں کر جاتا ہے، اگلا محفل کے اندر کچھ اور بات کرتا ہے، تو بندہ کہتا ہے یار یہ کل وہاں فلاں جگہ بیٹھے تھے تو یہ تو کچھ اور بول رہا تھا، ایک ہی تھا لیکن باتیں کچھ اور کی اس پوائنٹ پہ، آج کچھ اور باتیں کر گیا۔ کل کہہ رہا تھا کہ میں فلاں کام نہیں کرتا ہوں، پھر اگلے دن جو ہے جب کچھ ویسے لوگ سامنے آ گئے جو جانتے تھے بات کو، ان سے کہہ رہا کہ ہاں میں ایسے بھی کرتا تھا، اور پھر اگلے کو گواہ بھی بناتے کہ ہاں تم بتاؤ۔ یہ سب چیزیں ذلت کی علامت، ذلیل کر دیتی، لوگوں کی نظر میں آپ کو جھکا دیں گی، آپ گر جائیں گے، واقعی گر جائیں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں۔ یہ عادتیں عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہیں خاص کر، اور کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو اندر عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، لپڑ چپڑ بولتے رہنا۔ ایک شخص آیا، بادشاہ کا بیٹا تھا، آ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا کہ خاموشی میں جو ہے جو خاموش ہے وہ بچ گیا، من سمے تراجا، خاموشی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ خاموش رہ کر کیسے بچا جا سکتا ہے؟ خاموشی کیسے بچا لیتی ہے؟ فرماتے اچھا کل تو ایک کام کر، آنا ہم شکار پہ چلیں گے۔ اگلے دن آیا، آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ چلو شکار کرنے گئے بادشاہ کے ساتھ، شکار پہ لے کے گئے جنگل میں، کیا کہتے ہیں کہ آج ایک طوطے کا شکار کریں۔ کس کا؟ طوطے کا، پیرٹ، گرین پیرٹ ہوتا ہے نا، کہہ رہا طوطے کا شکار کریں۔ اب بہت دیر ڈھونڈتے رہے، شکار کائے کو ملتا ہے، نہیں مل رہا، بہت دیر پریشان ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد ایک درخت سے جو ہے ایک طوطا بولا اور بادشاہ کے بیٹے نے فوراً تیر کھینچا اور مارا، اس کا شکار ہو گیا۔ کہہ رہے کہ تمہیں جواب مل گیا؟ امام شافعی فرماتے ہیں جواب ملا کہ نہیں تمہیں؟ ورنہ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں ہوں۔ کہہ رہے بیٹا کتنی دیر سے ہو یہاں، کئی گھنٹے سے ہو نا، کچھ مل رہا تھا شکار؟ نہیں ملا نا۔ فرمایا کہ اس نے بولا، فرمایا کہ اصل میں وجہ کیا تھی کہ یہ درخت بھی سارے ہرے، ان کی پتیاں سب ہری، طوطا بھی ہرا، تو دکھ ہی نہیں رہا تھا کہ کن پتیوں کے بیچ میں کون طوطا بیٹھا، سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جیسے ہی بولا وہ پہچان میں آ گیا، وہ مارا گیا۔ تو فرمایا کہ جب بولو گے تو مارے جاؤ گے، خاموش رہ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، من سمجھتا لگا۔ کہنا حضور آج سمجھ میں آ گئی، آج سمجھ میں آ گئی۔ تو زیادہ بولنے والا، زیادہ جو ہے آگے بڑھنے والے، زیادہ جو ہے بڑھ چڑھ کے ہر جگہ وہ کرنے والے ہمیشہ ذلت پاتے، سنجیدگی میں عزت ہے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 باتیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تجربہ بھی کیا، بہت فائدہ ملا اس سے۔ حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کیا؟ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حالانکہ بظاہر تو کیا دکھتا ہے؟
1000 में से 500 निकाल दिए तो कम हुआ कि नहीं हुआ? मज़ाहिब कम, लेकिन हुजूर क्या फरमा रहे हैं? सदका देने से माल नहीं होता, बल्कि तेरा अल्लाह तुझे 700 गुना बढ़ा कर वापस देगा। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह तुम्हें 700 गुना बढ़ा कर वापस देगा। फरमाते हैं कि सदका देने से माल कम नहीं होता। दूसरी बात मेरे सरकार फरमाते हैं कि माजरत करने से इज्जत कम नहीं होती। माजरत कर लेने से इज्जत कम नहीं होती। तीसरा क्या फरमाते हैं? तो अल्लाह की रजा के लिए आजिज़ी कर ले, झुक जा। अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए तू झुक जा। देख, अल्लाह तुझे इज्जतें अता कर देगा, अल्लाह तुझे इज्जतें अता कर देगा। तू अल्लाह की रजा के लिए झुक तो सही, तू झुक तो जा। अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, आजिज़ी में इज्जत। किसी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह जिल्लत क्या है? या रसूल अल्लाह जिल्लत क्या है? फरमाया लालच करना जिल्लत है। क्या हुस्न है मेरे सरकार का, 2 लफ्जों, चंद 1 लफ्जों के अंदर समंदर पिरो दे रहे। अल्लाह ने खूबी अपने महबूब को अता फरमाई। सरकार फरमाते हैं पर एक जुमला, जिल्लत क्या है? जिल्लत, लालच करना जिल्लत। या रसूल अल्लाह इज्जत क्या है? फरमाया जो तुझे तेरे रब ने अता किया है उस पे सब्र कर ले, अल्लाह इज्जतें अता कर देगा। हम भागते हैं ज्यादा चक्कर में, हम भागते हैं, हम ज्यादा चापलूसी हो, ज्यादा लपड़ चपड़ लोग करने की हम चाहते हैं कैसे करके और हो। फरमाया जो अल्लाह ने तुझे दे दिया है उस पे सब्र कर, अल्लाह तुझे इज्जतें अता कर देगा। हमने देखा है, हमने भी तजुर्बा किया, जो अल्लाह दे दिया उस पे सब्र करो, खामोश हो, देखो अल्लाह इज्जत देता है कि नहीं देता। और अल्लाह जिसे इज्जत दे वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्ल मंतशा, जिसे अल्लाह इज्जत दे। बार खैर अल्लाह इज्जत देने वाला है भाई, अल्लाह ही जलील करने वाला है। तुम ये चाहो कि तुम, अच्छा लोग आज एक दूसरे को डिस्कस करते हैं, अल्लाह के वास्ते एक दूसरे को डिस्कस करना छोड़ दीजिए, लोगों को डिस्कस करना छोड़ दीजिए। हम ना एक दूसरे को डिस्कस करते हैं, अरे वो फला ऐसा, मालूम होता है कि हमारे माशरे के अंदर, हमारे मिजाजों के अंदर हसद प्रमोट हुआ है। क्या प्रमोट हुआ है? हसद प्रमोट हुआ है। आज बंदा एक दूसरे से, और ये जितनी खराबियां जो कुछ होती है ना, ये सब हसद के बिना पे, हसद के बिना पे एक दूसरे से हसद होती है। घरों के अंदर भी जो मामला अक्सर खराब होते हैं ये हसद के बिना पे होते हैं, हसद होती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज लेके हसद होती है, या एहसास कमतरी होती है। उसमें जो है क्यों एहसास कमतरी करना, क्यों हसद करना, बल्कि अपना मिजाज ये बनाइए कि जो मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है वो सबसे आला दिया। अगर अल्लाह ने झोपड़ी दी है वो झोपड़ी आला है, बात खलास। अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, दूसरों के संगे मरमत पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और हम वक्त शुक्र अदा किया करें, शुक्र की जुबान, कि अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है अल्लाह ने सबसे अच्छा दिया। मैं तो बाकायदा मैं कहता हूँ, और बाकायदा मैं ये आपको 10 दिन में ये अपनी बात बता रहा हूँ आपको, मैं कहता हूँ, दावेश कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिस तरीके के वालिदैन मुझे दिए शायद किसी को दिए हो, ये मेरी कैफियत है। अल्लाह ने जैसे भाई बहन मुझे दिए शायद किसी को दिए हो, मेरी कैफियत। अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है, सुन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान। अल्लाह ने मुझे पीर भी दिया तो बहुत आला दिया, अल्लाह ने मुरीद भी दिया तो बहुत आला दिया, ये मेरी कैफियत। तो शुक्र की जुबान खोलिए, शुक्र की जुबान खोलिए, शुक्र की बात करिए, हर चीज में अल्लाह का शुक्र वाली बात करिए। ये बातें नहीं करनी चाहिए कि अरे फला बड़ा जो है आला है, बड़ा तगड़ा है, मैं बड़ा कमजोर हूँ, फला ऐसा है, फला ऐसा है। फरमाते नहीं, ये नाशुक्री के बोल नहीं बोला करो। और जब नाशुक्री के बोल बोलना छोड़ दोगे, अपने आप को ये समझने लगोगे कि जो अल्लाह ने मुझे दिया है बहुत अच्छा दिया है, इंशाअल्लाह हसद तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगी, लोगों से हसद आपके अंदर खत्म हो जाएगी। ये तो अल्लाह की मंशा है ना, अल्लाह की मर्जी, किसी को अमीर बनाए, किसी को गरीब बनाए।
یہ اللہ قادر ہے، اللہ کی قدرت ہے، تم کون ہوتے ہو کسی کو جج کرنے والے؟ اللہ کی منشا ہے، اللہ نے کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، اللہ کی منشا ہے، اللہ نے کسی کو گاؤں میں پیدا کیا، کسی کو شہر میں پیدا کیا، تم کون ہوتے ہو کسی کے اوپر جج کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو کسی کے اوپر بات کرنے والے؟ بھائی فلاں گاؤں میں رہتا ہے، فلاں ایسے رہتا ہے، میں دیکھتا ہوں اکثر شہر والوں کو دیکھتا ہوں باتیں کرتے مجھے خون کھول جاتا ہے۔ اکثر جو لوگ شہروں میں پیدا ہو کہتا ہے فلاں ہوا فلاں ہو، تو گاؤں میں پیدا ہوا، گاؤں میں رہا۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر گاؤں میں رہنے والے اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے، سادے لوگ ولی ہوا کرتے، اور گاؤں میں رہنے والوں ان کو بھی میں کہوں گا، ان کو میں کہتا ہوں اکثر کہ دل کبھی کوئی اس بات کو کہہ کے تمہیں مایوس کرے کہ تم گاؤں میں رہتے ہو، گاؤں میں رہنے گاؤں والے ہو، دیہاتی ہو، دیہاتی کہہ کے تمہیں کوئی ذلیل کرے تو ذلیل مت ہونا، اپنے آپ کو کمتر مت سمجھنا۔ دیکھو میرے آقا سرکار دو عالم سید عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شہر کے اندر ہوئے، لیکن اللہ نے ان کی پرورش گاؤں کے اندر کرائی، اللہ نے گاؤں میں پرورش کرائی، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جو بھیج کر اللہ نے ان کی پرورش کرائی۔ یہ تو فخر کی بات، لیکن افسوس لوگ تکبر کے اندر آ کے باتیں کر جاتے ہیں کہ فلاں دیہاتی، فلاں چھوٹا، فلاں کالا، فلاں گورا، کیا یہ سب باتیں بکواس، یہ سب چیزیں آپ کو ذلیل کرتی ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو ذلت کی طرف لے جاتی ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے علاقے کا گورنر تھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اپنے علاقے کے گورنر تھے۔ ایک دن ایسے ہی چوراہے پہ کھڑے تھے، آج ہم اپنی زبان میں جسے بس سٹینڈ کہتے ہیں، جہاں سے سواریاں بنتی تھیں، بس یوں کہہ لو کہ بس سٹینڈ پہ کھڑے تھے، ایک شخص آیا اور آ کے وہاں اترا۔ اترنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ کوئی کولی، کوئی مزدور مل جاتا تو سامان اٹھاتا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سادے سودے لباس کے اندر کھڑے تھے، سادے سے انداز میں کھڑے تھے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے غلام ادھر آؤ۔ کیا؟ غلام ادھر آؤ، آپ آ جاتے ہیں، فرماتے مجھے فلاں جگہ جانا ہے، میں سامان اٹھاؤں، مجھے پہنچا دو۔ اب سامان اٹھایا سر پر اور لے کر چل دیے۔ جب راستے میں چلتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت آپ سامان دے دیجئے، گورنر صاحب آپ ہمیں سامان دے دیجئے۔ گورنر اب آپ گھبرا جاتا ہے، یہ گورنر ہے، اس علاقے کے گورنر ہے، تو کہتا ہے کہ صاحب مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں پہچانا تھا، میں نے آپ کو غلام بول دیا۔ فرمایا تو نے صحیح بولا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی ہے، بادشاہ ہے وہ، صحابی رسول میں جو مرتبہ ہے وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بظاہر جو ایک علاقے گورنر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، بادشاہ ہے وہ آ کے۔ کیا کہتے ہیں؟ عاجزی ہے، یہ عاجزی، یہ عاجزی۔ تو نے صحیح کہا ہے، تو نے صحیح بولا، غلام ادھر بیٹا، میں پہلے ایک یہودی کا غلام ہوا کرتا تھا، پھر ایک نصارہ کا غلام ہوا، پھر اللہ نے فضل فرمایا اپنے محبوب کی غلامی میں لگا دیا، اور میں جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گیا ہوں، اللہ نے اس پورے علاقے کا امام بنا دیا۔ تو ہوں تو میں غلام، میں میری اوقات پہچانتا ہوں، ہوں تو میں غلام، تو نے صحیح بولا غلام۔ یہ عاجزی، یہ اپنے آپ کو جھکانا ہے۔ جب اللہ کے رسول کے ہو جاؤ گے، اللہ عزتیں دے دے گا، اللہ عزتیں دے دے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر کچھ لکھ رہے تھے، ان کا کوئی مہمان آیا ہوا تھا، ان کا ایک خادم تھا، خادم بہت تھکا ہوا تھا، سو گیا، آنکھ لگ گئی اس کی، چراغ گل ہونے لگا، بند ہونے لگا، تو وہ جو مہمان تھا اس نے کہا کہ حضرت میں ان کے صحیح کر دیتا ہوں۔ اس کا نہیں آپ مہمان ہیں، مہمانوں سے ہم کام نہیں کراتے، آپ خود اٹھنے لگے صحیح کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ارے صاحب اس کو اٹھا دیں، نوکر بیچارہ دن بھر کام کرتا ہے، ابھی تھک کے سویا ہے، سو جانے دو، میں اس کو نیند خراب نہیں کرنا چاہتا۔ خود گئے، تیل ویل پتا چراغ جلایا، جلا کر عمر بن عبدالعزیز آ کے بیٹھ گئے، تو کہتا ہے کہ حضرت اپنے کام آپ خود کرتے ہیں، اپنے آپ کام؟ تو فرمایا کہ کیا حرج ہو گیا، جب گیا تھا چراغ صحیح کرنے تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، واپس آیا ہوں تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، بیٹا تو میرے شان میں کوئی کمی نہیں آئی، میں جو ہوں وہی ہوں، میری شان میں کوئی کمی نہیں آئی۔
تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پہچان ہو، ہماری مطلب لوگ نام لیں، لوگ القابات سے پکاریں کہ فلاں فلاں ابن فلاں ہے. یہ سب کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس چیز کی حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کی کوئی عزت ہوتی ہے وہ کسی بھی، دیکھو کوئی اگر صدر ہو تو وہ ایوان صدر کے اندر ہوگا تو بھی صدر ہی ہوگا، وہ اپنے گاؤں میں ہوگا تو صدر ہی ہوگا، دوستوں یاروں میں بیٹھے گا تو بھی صدر ہی ہوگا، ہے تو صدر، اس کی جو عزت ہے وہ ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ آ کر دعوت میں جاتے ہیں، بڑی بھیڑ رہتی ہے، تو وہاں جہاں جوتے چپل رکھے ہوتے ہیں حضرت ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں. وہیں بیٹھے تھے، جو مہمان جو میزبان تھے وہ آئے، آنے پر کہتے ہیں حضرت آپ یہاں کیوں بیٹھے، آپ اٹھیے، آپ اندر چلیے، آپ یہاں جو تو کہنے کی کوئی دقت نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ذلت کی بات نہیں. اگر میری کوئی عزت ہے میں یہاں بیٹھوں گا تو بھی مجھے لوگ اسی عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، لوگ مجھے اسی عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ نہیں کہ مطلب میں اندر چلا جاؤں گا تو عزت بڑھ جائے گی، یہاں بیٹھے ہوں، نہیں، جو عزت ہے سو ہے. اور فرمایا کہ عزت اس کی نہیں ہوتی جس سے چار آدمی ڈرتے ہوں، عزت اس کی نہیں ہوتی جو ہاتھ میں ڈنڈا لیے کھڑا ہو، عزت اس کی نہیں ہوتی جو بہت تکبر اور ایٹیٹیوڈ اور گھمنڈ کے اندر رہتا ہو. عزت تو اس کی ہوتی ہے جس کے پاس ایک غریب بھی بیٹھ کر اپنے حال سنا سکے کہ یار میں اس کو اپنے حال سناؤں گا، میرا پرسان حال بنے گئے، میرے آنسوؤں کو سمجھے گئے، میری کیفیت اور جذبات کو سمجھے گا. عزت اس کی ہوتی ہے. تم یہ سمجھو کہ تمہاری عزت ہے، تم دولت اور مال لے کے بیٹھے ہوئے ہو اور ڈنڈا لے کے بیٹھے ہو، ہاتھ نہیں ہے، عزت نہیں ہے. شیر کی عزت ہوتی کہ خوف ہوتا ہے؟ شیر کا کیا ہوتا ہے؟ عزت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے نا. تو شیر کا خوف ہوتا ہے، عزت نہیں ہوتی. عزت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس، اور عزت وہی دیتا ہے جس کے پاس اپنی خود کی عزت ہوتی ہے. عزت دینے والے بنیے، لوگوں کو ذلیل مت کریے، لوگوں کو مطلب کمتر مت دکھائیے. میں نے کہا نا کہ لوگ بات کرنے کے اندر اپنے آپ کو بلند دکھا جاتے ہیں، اگلے کو ایک دم ایسا حقیر اور ایسا گندا بنا دیتے ہیں. اللہ کی نظر میں وہ شخص ایسا لعنتی ہے، اللہ معاف کرے، اتنی لعنت برستی ہے. میرے بندے کو جو ہے اتنا جھکا دے رہا، اتنا گرا دے رہا، اپنے آپ کو بڑھا رہا، اتنا اونچا بنا رہا، میں ایسا، میں خاندان ایسا، میرے فلاں ایسے، میرے فلاں ایسے، تم تو ایسے، تم تو ویسے، تم تو ویسے. کیا طریقہ ہے؟ لعنت برستی ہے اس وقت بندے کی. فرمایا کہ عزت وہی دیتا ہے جس کے پاس خود کی عزت ہوتی، جس کی خود کی کوئی عزت ہوتی، عزتیں وہی بانٹتا ہے. جس کے پاس خود کی عزت نہیں ہوتی وہ ہمیشہ لوگوں کو ذلیل کرنے کے چکر میں پڑا رہا ہے. تو اپنے آپ دیکھیں، ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر اللہ نے کچھ عزت بھری ہے کہ نہیں بھری ہے جو ہم دوسروں کو بانٹتے ہیں. بہرحال فرمایا کہ درگزر کرنا، فرمایا عاجزی کر لینا، اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کر لو، اللہ عزتیں بڑھا دے گا، اللہ عزت دے گا. اور فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ اٹھائیے مسند امام احمد بن حنبل، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کوہ طور پہ کھڑے ہو کے، سرکار دعوت فرما رہے اس بات کو، فرماتے ہیں موسیٰ کوہ طور پہ کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں، اے اللہ تمام تیرے بندے کہتے ہیں کہ ہم بڑی عزت والے، ہم بڑی عزت والے، ہم بڑی عزت والے، من اعز عبادک یا اللہ، اے اللہ تیرے نزدیک کون بہت عزت والا ہے؟ طور پہ کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تیرے نزدیک کون بہت عزت والا ہے؟ من اعز عبادک یا اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا غفرت شکرت، جو معاف بھی کرتا ہے، جو معاف کر جو درگزر کر جاتا ہے، جو میرا شکر ادا کرتا ہے اور جو درگزر کر جاتا ہے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ تکلیف کسی نے دی ہو تو بدلہ ہے، کسی نے ایک جھاپڑ مارا ہو تو ایک جھاپڑ پلٹ کر مار سکتے ہو، لیکن فرمایا کہ تکلیف لینے کے بعد معاف کر دینے والا وہ اللہ رسول کی نظر میں زیادہ عزت والا. تکلیف مل جانے کے بعد بھی معاف کر دینے والا اللہ کے رسول کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دہلی کے اندر اپنے چشتیہ سلسلے کے 5 منٹ دیر کی خالی کا 6 بج گئے. خیر
فخر جاہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے، فرماتے ہیں کہ ایک دن کافی بڑے اللہ والے تھے، بڑا کشٹ بہت تیز تھا ان کا، کوئی آتا ان کے پاس تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کس وجہ سے آیا۔ کوئی آتا تو پوچھتے اچھا فلاں بیماری لگ گئی، دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے، اچھا فلاں مصیبت میں کیا ہے، وہ دعا کرتا ہوں۔ یہ حالت تھا ان کا، صاحب نظر تھے۔ فرماتے ہیں کہ بہت شہرہ ہو گیا آپ کا، دہلی کی جامع مسجد میں خطیب تھے، امامت کرتے تھے، دھیرے دھیرے اتنا ہو گیا کہ مسجد کے جامع مسجد کے باہر بھی جو ہے، جامع مسجد کے باہر بھی چٹائیاں بچھنے لگی، لوگوں کا رش ہونے لگا، میلہ لگنے لگا۔ کہتے بادشاہ کو کھٹک گیا، بادشاہ کو لگا کہ یار ایسا نہیں ہو کہ یہ مولوی میرے لیے جو ہے مسئلہ کھڑا کر دے، صوفی جو ہے کچھ دن بعد میرے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کر دے، یہ دقت دینے لگے۔ اس نے جو ہے ایک طوائف کو پیسے دیے، پیسے دینے کے بعد کہتا ہے کہ جاؤ جا کر اس کو جو ہے ذلیل کرو، جاؤ جا کر اس کو ذلیل کرو اور اس کو جو ہے بے عزت کر دو۔ ٹھیک، میرا تو کام ہی ہے یہ سب کرنا، میں کر دوں۔ آئی حضرت جمعے کا دن تھا، جمعہ پڑھا کے اتر رہے تھے، باہر نکلنے لگے، لوگوں کا رش ہے، لوگ دونوں طرف کھڑے ہیں، حضرت بیچ سے نیچے آ رہے ہیں، اتر رہے ہیں۔ اور آئی اور آ کر ایسا سلام کرتی ہے، السلام علیکم، حضرت فرمایا وعلیکم السلام۔ وہ ایسا بات کرتی ہے جیسے کہ مطلب کتنا پرانا تعلقات ہو، کتنا پرانا اس کا اتنا اچھا تجربہ ہوتا، کتنا پرانا تعلقات ہو، اس کا بات کرنے کے بعد تجربہ کرنے بات کیا کہ وہ آپ کل آئے رات میں اور پھر ہماری صحیح سے تو ملاقات ہی نہیں ہو پائی، آپ رکے بھی نہیں زیادہ دیر، آپ چلے گئے اور آپ نے جو یہ پیسے دیے تھے، یہ سکے جو ہے کھوٹے سکے، پہلے زمانے میں سکے چلا کرتے تھے، وہ اکثر اس میں گھس جاتا تھا نا تو اس کو کھوٹا سکہ بولتے، تو کہتے آپ کھوٹے سکے دے کے چلے گئے تھے اور میں دکاندار کے پاس گئی تو یہ سکے چلتے نہیں، اور آپ نے کہا کہ میں پھر آؤں گا اور رات پڑے گی پھر میں آ جاؤں گا۔ اب جو مریدین تھے ان کے کچھ تھے جو شکار بن گئے غفلت کا، اور تمام جو ہے ان کے جو ہے وہ ہونے لگا، دماغ میں کھلبلاہٹ ہونے لگی کہ ہمارا پیر رات میں ہوتا کہاں، کیا مد و جزر کا شکار ہو گئے کہ ہمارا پیر رات کو ہوتا کہاں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے حجرے میں ہوتا ہے، بڑا اللہ کرتا ہوگا، رات بھر عبادت کرتا ہے، لیکن یہ رات کو یہاں ہوتا ہے، مد و جزر کا شکار ہو گئے۔ لیکن کچھ جو تھے جو واقعی عاشق تھے، جو دیوانے تھے اپنے پیر کے، وہ کہتے ہیں میاں جو ہم نے دیکھا ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں، میرا پیر بادشاہ ہے، جو ہم نے دیکھا ہے وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں، وہ اٹل رہے، نہیں غلط بول رہی، کوئی مکار عورت ہے، خراب عورت۔ تو کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں فخر جاہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا الٹا ہاتھ جیب میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، اور دائنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھتے ہیں، بیٹی یہ کھوٹے سکے ہیں، لے تو مجھ سے جو ہے اچھے سکے لے، کیا بلکہ ہونا کیا چاہیے تھا، میرے پیر کو کوئی ایسا کرا مارو اس کو، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، تکلیف ملنے کے بعد بھی میں نے کیا بتایا، جو معاف کر دے وہ زیادہ اللہ کے رسول میں کیا کہتے ہیں، بیٹی اپنے دست شفقت اس کے سر پہ رکھا، کہتے ہیں بیٹی یہ لے، یہ اچھے سکے لے لے، اور بیٹا اور ضرورت پڑے تو آنا مجھ سے لے کر چلی جانا، اور ضرورت پڑے تو آنا مجھ سے لے کر چلی جانا۔ وہ ہل گئی، رونے لگی، کہتی ہے کہ آپ کس نور سے اللہ نے آپ کی تخلیق کی ہے، کس مٹی سے آپ کو اللہ نے بنایا، میں آپ کو ایسے ذلیل کر رہی ہوں اور آپ مجھے بیٹی بنا لیا، آپ نے مجھے بیٹی بنا لیا، آج تک جس نے بھی مجھے دیکھا گندی نگاہ سے دیکھا، آپ نے مجھے بیٹی بنا لیا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اے لوگوں میں جھوٹی ہوں، میں غلط ہوں، میں تو بادشاہ کے کہنے پہ آئی تھی ان کو ذلیل کرنے، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا، یہ واقعی اللہ والے، یہ واقعی اللہ والے ہیں، اور میں آج کے بعد سارے غلط کاموں سے توبہ کرتی ہوں، اور میں جا کے دہلی والوں کو بتاؤں گی کہ دیکھو فخر جاہ کی بیٹی کیسی ہوا کرتی ہے، جو میرا کوٹھا ہے میں اس کو مسجد بناؤں۔ آج کے بعد یا تو وہاں سے اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے گا۔ معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہے۔ بس آخری بات اور بات ختم کرتا ہوں، امام زین العابدین
باتیں بہت ہیں، مضمون بہت رہتا ہے، اور بیٹھو تو بات کرتے کرتے اور بہت وقت کی قلت، کیا کیا جا سکتا۔ بہرحال امام زین العابدین رضی اللہ تعالی بڑی پیاری شخصیت ہیں، اہل بیت ہیں، حضور کے گھرانے سے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی اور پوتا لگتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حجر اسود وہ ذات ایسی ذات ہے نا امام زین العابدین، فرماتے ہیں کہ میں اگر ایک مہینہ عمرہ کرنے اور یا خانہ کعبہ وہاں نہیں جاتا ہوں، مکہ نہیں جاتا ہوں، تو حجر اسود میرے خواب میں آنے لگتا ہے، حجر اسود میرے خواب میں آنے لگتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حضور کافی دن ہو گیا، اپنا دیدار تو کرا جائیے۔ کون؟ زین العابدین، یہ شان ہے۔ اور لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جب طواف کرتے تھے ان کے ساتھ ساتھ حجر اسود بھی سورہ طواف کیا کرتا تھا، حجر اسود ان کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا۔ یہ شان والے لوگ ہیں۔ یہ نکلے ایک دن مسجد سے، مسجد نبی نکلے اور گھر کی طرف جا رہے تو ایک شخص آیا اور بہت گندی گندی گالیاں دینے لگا، بہت برا بھلا کہنے لگا، بہت گندی گندی گالیاں دینے لگا۔ آپ چپ مار کے سنتے رہے اور چلتے رہے، وہ بھی پیچھے پیچھے ساتھ میں چلتا رہا اور گالیاں دیتا رہا، بولتا رہا، آپ چلتے رہے۔ چلتے ہوئے آپ آئے، جب گھر قریب آ گیا تو کہتے ہیں کہ تھوڑا دھیرے بول، میرے بچوں نے اگر سن لیا تو بغاوت کر دیں گے، تجھے ماریں گے، جھگڑا کریں گے، تھوڑا دھیرے بول۔ اچھا وہ کہہ رہا مجھے جھٹکا لگا کہ میں اتنا کچھ اس کو بول رہا ہوں، اس کو تو جھگڑا کرنا چاہیے، وہ فساد و بدنامہ کرنے کے لیے آیا، بھیجا گیا تھا اس کو۔ کہہ رہا کہ کچھ نہیں بولیے، بلکہ یہ بول رہا کہ دھیرے بول۔ کہہ رہا پھر وہ جب گھر قریب آ گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے گھر کے دروازے تو پھر رکے، رکنے کے بعد کہتا ہے تجھے اور کچھ بولنا ہے، تجھے اور کچھ کہنا ہے تو کہہ لے، نہیں تو میرا گھر آ گیا، میں اندر جا رہا ہوں۔ کہتا ہے اور جھٹکا لگا، یار اتنے میں تو اس کو آپ کو برا اور غصہ ہو جانا چاہیے تھا، مار پیٹ کرنا چاہیے تھا۔ تو کہتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو نے ابھی تک جو کچھ کہا وہ تو ٹھیک اپنی جگہ، میرے اندر تو اور کمی کوتاہی، کیا میرے اندر تو ابھی اور کمی کوتاہی ہے، ابھی تو اور بہت برائی ہے جو تو جانتا ہی نہیں، جو تو نے بیان ہی نہیں کیا۔ اچھا تو میرے دروازے آیا، تو یہیں رک، میں آ رہا ہوں، جانا نہیں، تو جانا نہیں، بس 2 منٹ رک، میں آ رہا ہوں۔ اندر گئے، اندر جانے کے بعد ایک بوتل سرکہ لیا، ایک بوتل جو ہے شہد لیا اور کچھ کھجوریں لی، لا کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ یہ تحفہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا اخلاق ہے، کیا کردار والے لوگ ہیں، خدا کی قسم بادشاہ ہیں یہ لوگ، بڑے کلیجے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، میرے ماں باپ قربان اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کیا فرماتے ہیں، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ وہ رونے لگا، وہ ہل گیا، حضور کس مٹی سے اللہ نے آپ کو تخلیق کس اس سے بنایا ہے، کس نور سے بنایا ہے، حضور یہ کیا کر رہے ہیں، میں نے آپ کو اتنی گالیاں دی، اتنا سب کچھ دیا، آپ تحفہ دے رہے ہیں۔ فرمایا جو تو نے کیا تھا وہ تیرا اخلاق تھا، جو میں کر رہا ہوں میرا اخلاق۔ اور میرے دادا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا کوئی دروازے پہ آئے تو خالی ہاتھ نہ جائے، تو وہ کہتا ہے کہ لعنت ہو اس شخص کے اوپر جس نے مجھے بھیجا تھا آپ کو گالیاں دینے کے لیے، آپ کو بڑا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر قصیدے پڑھے جائے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے قصیدے پڑھے جائیں۔ حضور میں نے سرکار دو عالم کو نہیں دیکھا، میں نے حسن حسین کو نہیں دیکھا، میں نے علی اور فاطمہ کو نہیں دیکھا، لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں کہ کائنات میں اگر کسی کا قصیدہ پڑھنا چاہیے تو رسول اللہ کے گھرانے کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ بڑے لوگ تھے، معاف کر دیتے تھے اور لوگوں کی عزتوں کا پاس رکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عزتوں کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر نہ جھکیں، ادھر ادھر حرکتیں نہ کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے درگزر کرنے والا بنائے، عاجزی کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیا اس پہ صبر کرنے والا بنائے۔ میں نے کہا نا ذلت اس میں ہے، ذلت لالچ میں ہے، لالچ کرنے والوں سے اللہ ہمیں نکالے، اللہ ہمیں بچائے۔
کم بولنے والا بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے خزانے رحمت سے عزت عطا فرمائے, اپنے محبوب کے صدقے سے اللہ ہمیں عزت فرمائے. اللہ دین اور دنیا اور تمام دونوں عالم کی ذلت و رسوائی سے اللہ محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں طاعت کی عزت عطا فرمائے. اللہ دونوں عالم کی عزت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, اس محفل کو قبول فرمائے. ہمارے روزوں کو اللہ قبول فرمائے. آپ سب کا عمل اللہ قبول فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد رسول. چلیے جلدی بیٹھے, وقت ہو گیا.